میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے ترمذی کی, the hour will not be established until time passes rapidly, such that a year is like a month is like a week is like a day is like an hour, and an hour is like the flicker of a flame. Is it literal or is it pointing to the fact کہ بہت جلدی ٹائم پاس کریں گے؟ واللہ عالم یہ کہ لٹرل ہے کہ میٹافوریکل ہے, کیونکہ دیکھیں ہم غیب میں ایمان لے کے آتے ہیں اور ہم ہر چیز جو ہے امپیریسزم کے اوپر نہیں رکھتے, تو ہم ضروری نہیں ہم کہیں کہ نہیں یار یہ لٹرل ہو ہی نہیں سکتا, یہ میٹافوریکل ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کیا مراد ہے. اب علماء نے اس کے اوپر بہت زیادہ اوپینینز بتائے ہیں. فار ایگزامپل کچھ جو ہیں وہ یہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے اس کو جوڑتے ہیں اس سے, کہ فار ایگزامپل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا سفر کیا جاتا تھا تو ہفتے کا سفر جو ہے آج کتنی دیر میں طے ہو جاتا ہے, گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے. سو اگین یہ والی جو حدیث ہے, اور فار ایگزامپل جو آپ نے پہلے وہ شیئر کی تھی سلیو وومن گیونگ برتھ ٹو ہر ماسٹر, یہ ورڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ دیر از روم فار انٹرپریٹیشن ان دس, اینڈ علماء نے پھر ڈفرینٹ جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشنس کی ہیں. اینڈ اگین وہی بات ہے کہ جب ایک انسان ان کو پڑھے گا اور اس کو پتہ ہوگا ہاں یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ بات بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, یہ بھی بیٹھ سکتی ہے, تو وہ جب بیان کرے گا نا ان میں سے ایک کو چوز کرتے ہوئے, تو اس کو پتا ہوگا کہ یار میں نے اس میں سے ایک اختیار کیا ہے, باقی تین اوپینینز بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنی بات کے اندر ایک ہیوملٹی ہوگی اس کی بات کے اندر, بجائے کہ ایک وثوق ہوگا کہ بس جو میں نے بات کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. بالکل مغیرہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برکت اٹھ جائے گی ٹائم سے. دیکھیں پاسبلٹیز تو ہیں بالکل. میں تھوڑا سا ایک اور وضاحت کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیں ہمارے دین کی اوور آل اپروچ جو ہے نا علی بھائی وہ یہی ہے کہ جیسے پرنسپل بھی ایک ذکر کیا انہوں نے, وہ یہ ہے کہ تمام جو احادیث ہیں ان کو لٹرل لیا جائے, اور انلیس کہ دیر از این ایویڈنس کہ جس میں ہم کہہ لیں کہ دیر از انٹرپریٹیشن کی کوئی ایویڈنس ہو, کوئی کانٹیکسٹ ہمیں بتا رہا ہو کہ نہیں یہ ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشن ہے. اس کی وجہ یہ کہ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہمیں دجال کے بارے میں ملتی ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں لگتا ہے تھوڑا سا کہ جیسے کہ لٹرل سینس میں ذکر کیا گیا, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ون ڈے لائک اے منتھ, ون ڈے لائک اے, ہاں بالکل. تو اس حدیث کے اندر صحابہ نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ تو صحابہ ٹوک اٹ لٹرلی, اور آپ نے جواب بھی یہی دیا, آپ نے کہا تم اندازہ لگا لینا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ یار یہ تو میٹافوریکل ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ یعنی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی بھی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ ٹائم جو ہے وہ شاید شارٹ نہ ہو, لیکن دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو احمد بھائی والی بات ہی ایگزیکٹلی یہ ہے کہ دیکھیں مقصد کیا ہے علی بھائی, یہ ساری ڈسکشن کا مقصد کیا ہوتا ہے, آپ انٹرپریٹیشن کیوں کر رہے ہیں. یہ اصل میں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈیٹرمن کرنا. اگر تو انٹرپریٹیشن آپ کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف ایک آ کریٹ کرنے کے لیے, بے شمار اور چیزیں جسے آپ آ کریٹ کر سکتے ہیں, تو آپ ایسی چیزوں میں جس کے اندر زو معانی ہے آپ کریں گے نا, ہوگا یہ کہ کل کو وہ غلط ہو گئی یا کوئی اور بندہ وہ آپ کو کہے گا یار تم نے کیسی بونگی بات کی ہے, کہ اس کا کانٹیکسٹ یا کوئی اور ایویڈنس سے آپ کی بات کو وہ کر دے گا. آپ ان چیزوں سے آ کریٹ کریں جسے اللہ کے رسول نے ہمارے اسلاف نے کی ہیں, آلریڈی کتابیں موجود ہیں اس پہ. پوٹینشلی دین کو نقصان ہوتا ہے, دین کا مذاق اڑتا ہے, نس کا مذاق اڑتا ہے. اچھا اب اگر دوسری رائے یہ ہو سکتی ہے, دوسری یعنی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ بندہ کہ میں سیکھنے کے لیے کرنا, میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانے کے لیے کرتا ہوں, سبحان اللہ, پھر ٹھیک ہے. تو اگر اس سے مراد یہ کہ ٹائم ایسا لگے گا جلدی گزرے گا, تو انسان جو ہے وہ اتنا مشغول ہو جائے گا. اب آپ سوچیں کہ اچھا مشغول ہونے سے میں اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتا ہوں, اپنے دین کے لیے کس طرح وقت دیں. اگر تو یہ اپروچ ہو نا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر تو اور علماء نے فائدہ ہو رہا ہے آپ کو, اس کا فائدہ پریکٹیکل لائف کے ساتھ. لیکن اگر اور صرف ہو تو اور کے اندر بھی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اور نہیں کریٹ کر سکتے ہیں اوبیسلی, لیکن اس کا بھی ایک نا اس کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے, کیونکہ اور کی میں نے عام طور پہ دیکھا لمٹ نہیں رکھتے لوگ, وہ جب کھینچتے ہیں نا تو پھر بعض اوقات اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ ان ریئلسٹک ہو جاتا ہے اور ایک مذاق بن جاتا ہے. یعنی اس وقت اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کے ویوز کافی بڑھا سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں, یہ کہہ کے کہ یار دجال جو ہے نا 2023 میں آ رہا ہے, اور دیکھیں یہ اے آئی ٹائٹل رکھ دیں, ہاں بہت سی ایسی چیزیں جو ہم ثابت کر سکتے ہیں, بیان کر سکتے ہیں. تو ہم وہ اے آئی اور سب چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ ایلون مسک نے وہ کیا وہ چپ بھی ڈیزائن کر لی ہے, تو یہ سب چیزیں باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں نا ڈس سروس ہے ٹو نالج. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں نا متشابہات کے پیچھے جو لگتے ہیں لوگ, ان کے بارے میں کہا نا کہ وہ یعنی فتنہ کھڑا کرتی ہیں, اور ان کی نیت بھی ہوتی ہے متشابہات کے پیچھے لگنا کہ فتنہ کھڑا کرنا. تو ہمارے جو علماء ہیں نا, جو راسخون فی العلم جو ہیں, جو ڈیپلی روٹیڈ ہے نالج کے اندر, ایسے نہیں ہے کہ ان کو یہ باتیں پتہ نہیں ہوتی. اور انفارچونیٹلی کبھی کبھار ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آ کے ایسے پورٹرے کرتے ہیں کہ ان کو کیا پتہ یار, یہ اپنے آئیوری ٹاورز میں اپنے مدارس میں بیٹھے ہیں, ان کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اینڈ ٹھیک ہے وہ بھی ہیں, اس قسم کے علماء بھی ہیں ہمارے جنہوں نے اپنے آپ کو باکس کیا ہوا ہے ایک
اسپیسیفک سائنس کے اندر جو کہ ریلیجن ہوگا اور اس سے باہر ان کو زیادہ نہیں پتا, یہ اس میں دیر از ٹروتھ ٹو اٹ, لیکن ناٹ ایوری ون از لائک دیٹ. اگر آپ کتابیں دیکھیں گے, جو مغیرہ بھائی جس کتاب کو دکھا رہے ہیں آپ کو, یعنی علماء نے پی ایچ ڈی تھیسس کی ہے اس چیز کے اوپر, انہوں نے ہر اینگل سے ان چیزوں کو دیکھا ہوا بھی ہے. تو جو اکیڈیمیا ہے, یعنی جو اسلامک اکیڈیمیا ہے, ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. تو ہمیں نا اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے, سینسیشنلائز نہیں کرنا چاہیے اپنے ٹی آر پی یا ویوز کی وجہ.